الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان گرامی، ہم آج قرآن اور کربلا کے عنوان پر شروع ہونے والے سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو جو آپ سماعت فرما چکے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے، مختصر سا اعادہ اور یاد دہانی کے لیے چند الفاظ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ صفت خاتمیت کے حامل ہیں اور خاتمیت ابدیت، عالمینیت اور افادیت ازلی کی متقاضی ہوتی ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خاتمیت مجروح ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہم نے کر لی، ضرورت پڑے تو آپ گزشتہ تقریر کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دوسرا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ قبولیت دین حقہ کا معیار زمانے کے ساتھ ساتھ زوال کا شکار ہو گیا، اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھا، اور وہ یہ رکھا کہ پروردگار عالم نے جب ہدایت کا ذمہ لیا تو انبیاء و مرسلین کو بھیجا، شریعتیں بھیجیں، میزان بھیجے، احکامات بھیجے، اور انبیاء کو بطور نمونہ عمل بھیجا۔ پھر انبیاء نے محنت شاقہ کی، انبیاء نے قربانیاں دیں، انبیاء نے پتھر کھائے، انبیاء نے ظلم برداشت کیے، انبیاء قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے تسلسل نبوت اور رسالت کو باقی رکھا کہ جب تک نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ہماری طرف سے ہدایت کا تسلسل رکے گا نہیں، اور یہاں تک کہ ایک ایسا نبی مبعوث کر دیا کہ اس کا مبعوث کر دینا گویا فیض نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دینا ہے۔ خاتمیت اس لیے نہیں ہو گئی کہ اب اللہ کو نبی نہیں بنانا تھا، یا اللہ نبی بنانے کی ضرورت بغیر کسی حکمت کے ترک کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے، حکمت تھی، ہدایت کی ذمہ داری ابھی بھی اللہ پر تھی، لیکن اب ایسا نبی مبعوث کر دیا کہ اس کے فیض رسالت میں تسلسل ہے، آب و تاب ہے، اس کے فیض رسالت میں جھول نہیں ہے، اس کے فیض رسالت میں زوال نہیں ہے، اس کے فیض رسالت میں کسی قسم کا نقص واقع ہونے والا نہیں ہے، اور اس نے امت سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو قیامت تک کی ضمانت دے رہے ہیں گمراہی سے بچے رہنے کی، اور حوض کوثر پر تم سے دوبارہ ملاقات کریں گے ایسی حالت میں کہ تمہارے پاس وہ ضمانت ہوگی کہ تم قیامت تک گمراہ نہ ہو۔ جو نبی قیامت تک گمراہی سے بچے رہنے کی ضمانت دے سکتا ہے وہی ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہے، یا کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خاتمیت کی منزل پر ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہماری جاری و ساری تھی، اور اسی مقام پر ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا، اور آخر میں ہم نے سورہ ہجر کی 9ویں آیت
آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں پروردگار عالم ایک اور دعویٰ کر رہا ہے نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کے نزول کے بعد ظاہر نبوت رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے، کہ اب اس کے پہلے والے دعوے کی عملی تطبیق کے لیے انبیاء آ رہے تھے، لیکن دوسرے والے دعوے کی عملی تطبیق کے لیے اب انبیاء نہیں آنا ہے۔ تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اب کیسے اپنے دعوے کی عملی تطبیق پیش کرے؟ اب اس نے یہ تو کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اب ہمارا سوال کہیں یا دعوت فکر کہیں، ہم صرف آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، سوچنا آپ کا کام ہے، نتیجہ فکر نکالنا آپ کا کام ہے۔ ابھی فی الحال ہم نتیجہ فکر نہیں نکال رہے ہیں، نتیجہ فکر ہم آخر میں جا کے نکالیں گے، ابھی تو صرف دعوت فکر دے رہے ہیں، اور وہ نتیجہ فکر ہمارا ہوگا، آپ کا جو بھی ہو اس سے ہمیں بحث نہیں۔ تو صورت کیا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ کے پیغام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو زندہ رکھیں گے، ہم اسے پائندہ رکھیں گے، ہم اسے باقی رکھیں گے، ہم اس کی آب و تاب میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں جب اللہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، تو کیا ہم اس کا یہ مطلب رکھ لیں کہ اللہ قرآن کے کاغذی نسخوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ بے شک کر رہا ہے، اس سے بھی ہمیں انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فیض قرآن، کیا اثر پذیری قرآن، کیا افادیت قرآن، کیا تفسیر و تعویل قرآن، کیا علوم قرآن، کیا تعلیمات کتاب و حکمت، ان سب کی حفاظت اور تحفظ کا ذمہ پروردگار عالم نے نہیں لیا؟ اگر لیا ہے تو پھر ہمارا سابقہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس ذمہ داری کی عملی تطبیق ہونا چاہیے۔ کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ ایسا پروردگار عالم کی طرف سے خاص من جانب اللہ، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء من جانب اللہ آتے ہیں، اسی طریقے سے من جانب اللہ تحفظ قرآن کا، تحفظ پیغام محمدی کا کوئی نہ کوئی عملی تطبیقی طریقہ اللہ کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پیغام رسالت محفوظ نہ رہے اور آئندہ آنے والی نسلیں اس لیے گمراہ ہو جائیں کہ ان تک پیغام پورا نہیں پہنچا، تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ یہ سنگین مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ قیامت میں حجت قائم کر سکتے ہیں اپنے رب کے اوپر کہ پروردگار مجھ تک تو پورا پیغام نہیں پہنچتا تو میں قبول کرتا، ویسے ہی قبول کرتا جیسے ابتدائی لوگوں نے قبول کیا، لیکن مجھ تک تو پورا پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ ایک فکر ہے، اب اس کو لے کے آپ آگے بڑھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ نتیجہ فکر ابھی ہم نہیں نکال رہے ہیں، یہ سوچیں کہ کیا من جانب اللہ اسی طرح کوئی عملی تطبیق ہونا چاہیے عقلاً یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہم جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ نتیجہ فکر ابھی ہم نہیں نکال رہے ہیں، ابھی صرف فکریں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک آیت پر آ جائیں قرآن کی، یہ 60ویں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ۔ دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے چلیں کہ اس وقت کو یاد کرو اے رسول جب ہم نے تم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب جو ہے وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، لوگوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے،
اور وہ جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا، وما جعلنا الرؤیا التی، اور وہ جو ہم نے تمہیں خواب دکھایا اسے ہم نے نہیں قرار دیا، مگر کیا قرار دیا؟ لوگوں کی آزمائش، لوگوں کو آزمانا تھا ہمیں۔ اور اس کے بعد وہ خواب کیا تھا؟ وہ ایک شجرہ ملعونہ، ایک لعنتی شجرہ تھا، جس کو قرآن کی روح سے ہم نے لعنتی شجرہ قرار دیا ہے۔ ایک ایسا شجرہ، ایک ایسا نسب کہ جسے قرآن کی روح سے ہم نے لعنتی یا ملعونہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم ڈراتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، ہم اپنی ہدایت کی تجلی ان تک پہنچاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بغاوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، ان کی وہ بغاوت میں اور شاطر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمیں اس آیت کی مکمل تفسیر نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں پر چھوڑ دیا، آپ اپنے مفسرین سے دریافت کریں، آپ خود اس کی تفسیر کریں۔ ہم صرف ایک نتیجہ، وہ بھی فکری، نکال رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے رسول، اللہ جو ہے وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، لوگ بھاگ کے نہیں جا سکتے کہیں اللہ سے، کچھ بھی کریں ایک نہ ایک دن گرفت میں آنا ہے انہیں، لیکن ابھی ہم نے ڈھیل دی ہے، اور ہم نے تمہیں خواب میں کچھ دکھایا ہے، وہ تم سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی آزمائش ہے، اور ایک لعنتی نسب ہے جس کو قرآن نے لعنتی نسب قرار دیا ہے، اور ہم ان کو کتنا ہی ڈرائیں، کتنا ہی ان کو راہ راست پر لانا چاہیں، وہ اپنی بغاوت میں آگے بڑھتے ہیں اور کوئی اثر قبول نہیں کرتے، اب وہ جو ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے، خواب کا ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کیا۔ یہ آپ اپنی کتابیں تفاسیر کی، اپنی کتابیں احادیث کی، اپنی کتابیں تاریخ کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ خواب کیا دیکھا تھا۔ جہاں تک ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے منبر مبارک پر آل امیہ کے بندروں کو کھیلتے دیکھا تھا، ملتا ہے تاریخ میں، آپ دیکھ لیں، ہمیں نہیں ہے تو آپ یہ بیان کر دیں کہ صاحب رسول نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا، اور اس کو ثابت کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں گے، ہم مان لیں۔ اچھا، اب رسول نے خواب دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیے قرآن تو یہاں پر خاموش ہو گیا، اب آگے ہمارے پاس تاریخیں، حدیثیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ اس خواب کو دیکھ کے سرکار رسالت اتنے ملول ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے، اتنے غمزدہ ہوئے کہ پھر تا حیات کسی نے آپ کے لبہائے مبارک پر ہنسی کے آثار نہیں دیکھے، اتنا غمزدہ کر دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ کیوں؟ کیا کوئی ایسی بات رسول کے اوپر ظاہر کر دی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا۔ تو کوئی حقیقت تھی جس سے رسول کو مطلع کیا، اور اگر وہ حقیقت نہ ہوتی تو رسول کے اوپر اس کا جذباتی اثر بھی نہ ہوتا، انہیں رسول کو اس بات کا یقین ہوا، لہذا جذباتی اثر ہوا، اور جو کچھ بھی تھی، تھوڑی دیر کی مان لیں کہ یہ خواب نہیں دیکھا تھا، کچھ بھی دیکھا تھا، ایسا کوئی اس خواب کا منظر تھا کہ جس نے رسول کو اتنا غمزدہ کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، اتنا ملول کر دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ لوگوں کی آزمائش ہے، ہم اس طریقے سے لوگوں کو آزمائیں گے۔ اچھا، لیکن
اب اللہ نے اپنے رسول کو ایک انتہائی افسوسناک، انتہائی غمناک، انتہائی پریشان کن خبر تو دے دی. یعنی اللہ اس سے غافل نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا، رسول کو بھی علم ہو گیا. اب اس علم کے دینے کے بعد وہ جو بھی خبر تھی، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کیا تھی کیا نہیں، جو بھی صورتحال ہونے والی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا توڑ کرنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے، یا اس کا ازالہ کرنے کے لیے. سد باب تو کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ لوگوں کی آزمائش اسی میں تھی. اس کا ازالہ، لوگوں کی آزمائش کا طریقہ کہ لوگوں کے سامنے حق بھی آ جائے باطل بھی آ جائے اور اللہ دیکھ لے کہ کون حق کی طرف گیا کون باطل کی طرف گیا. ایسا کوئی واقعہ ہونا ہے تو اللہ نے اس کا خالی اشارہ دے کے چھوڑ دیا، یا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا ہتھیار، کوئی ایسا طریقہ اس افسوسناک صورتحال سے اپنے پیغام کو بچا کے نکالنے کا. رسول کو تعلیم کیا، رسول کو بتایا، رسول کو ایسے آلات، افراد، کوئی چیز مہیا کر کے دی یا نہیں. اب یہ آپ غور کیجیے گا، ہم ابھی ایک مرتبہ پھر یہاں پر آپ کو دعوت فکر دے کے خاموش ہو رہے ہیں، اور اتنا ہم ذاتی طور پر ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم ایک انتہائی پریشان کن صورتحال سے مطلع بھی کرے اور رسول کو وہ چیزیں یا وہ افراد یا وہ سامان ازالہ اور سامان آزمائش مہیا نہ کرے. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وہ نفوس عطا کیے، وہ افراد عطا کیے کہ جو منزل منیت پر ہیں، جن کا اقدام گویا رسول کا اقدام ہے. یعنی رسول اس وقت نہیں ہوں گے، اگر ہوتے تو رسول کسی حکمت عملی کے ذریعے اس کا ازالہ کرتے، خواب میں دکھا دیا تم نہیں ہوگے، لیکن ہم تم کو وہ فرزند عطا کر رہے ہیں، وہ نفوس عطا کر رہے ہیں، وہ اہل بیت عطا کر رہے ہیں کہ جو انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہیں. بلکہ اور آگے بڑھ جائیے، حسین منی وانا من الحسین کی منزل پر ہیں کہ اب ازالے کے لیے تم پریشان نہ ہو، لوگوں کو ہم آزمائش میں ڈال دیں گے اور تا قیامت چہرے نفاق سے وہ نقاب کھینچ لی جائے گی کہ جو لوگوں کے دھوکے کا سبب بن سکتی ہے. اب آزمائش صرف اسی حد تک ہے کہ کون کس طرف جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ کار نبوت انجام پاتا ہے. دیکھیے ہم بار بار اس کو کار نبوت کہہ رہے ہیں. ممکن ہے آپ کو اس بات کا اعتراض ہو کہ بھائی یہ کار نبوت کیسے ہوا؟ نبوت تو کامل ہو چکی، کام پورا ہو چکا، تکمیل دین ہو چکی، بے شک ہو چکی تنزیل کی حد تک، لیکن ابھی تعویلات تو زمانے کے ساتھ ہوتی رہیں گی. فیض رسالت تو باقی رہے گا، فیض رسالت تو ختم نہیں ہو گیا نا. تو دیکھیے اب ہم آپ کے سامنے اپنی اس بات کو پھر قرآن سے ثابت کریں گے، اور آج کی تقریر میں یہ بات جو آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت
اور اس کے ذیل میں جو ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ شاید پوری نہ ہو، اس کو ہم پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں پورا کریں گے، لیکن ابھی جہاں تک ہو سکتی ہے وہاں تک ہم شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہم ایک ایسی آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو 2 مرتبہ آئی ہے، اور سورہ توبہ کی 73ویں آیت ہے، سورہ تحریم کی 9ویں آیت ہے، اور ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ دیکھیے ترجمہ تو بہت آسان ہے، لیکن تفکر کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقوں سے، کافروں سے جہاد کیجیے، منافقوں سے جہاد کیجیے۔ دیکھیے اب اگر منافقوں کا وجود نہ ہوتا یا عالم اسلام میں 2 4 5 7 منافق ہوتے تو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی پکڑ کے قتل کر دیے جاتے۔ جس طرح کافر سے جہاد کی بات ہو رہی ہے اسی طرح منافق سے ہو رہی ہے۔ حکم جو ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے وہ جہاد نفس ہو، لیکن بات کیا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن میں ابہامات پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر جو صیغہ امر استعمال کیا ہے وہ باب مفاعلہ کا ہے، جس میں دو بدو سامنے مقابلہ ہوتا ہے۔ غدیر میں جب رسول کو حکم دیا گیا تھا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا گیا تھا، وہاں باب تفعیل استعمال کیا گیا تھا، یہاں باب مفاعلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اے رسول وہاں کہا گیا، یہاں اے نبی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے رسالت اور نبوت کا فرق اپنی جگہ ہے، یہاں وہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ کس سے کریں؟ کافروں سے اور منافقوں سے۔ یعنی اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا کفار والمنافقین، اے صاحبان ایمان تم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ بھائی ویسے بھی مسلمان جہاد کرتے ہیں نا، اللہ مومنوں کو حکم دے دیتا۔ دیکھیے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن میں جو طرز تخاطب پروردگار عالم استعمال کرتا ہے اس میں بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ قرآن کے 86 سورے 114 میں سے مکے میں نازل ہو گئے، صرف 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے، 26 فتح مکہ سے پہلے اور 2 فتح مکہ کے بعد۔ اب وہ 86 سورے 28 فتح مکہ کے بعد، 86 فتح مکہ سے پہلے، وہ 86 سورے پورے آپ پڑھ ڈالیں، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہی نہیں، کہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے۔ 28 سورے جو مدینے میں نازل ہوئے جا بجا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مکے میں قرآن اس ماحول میں نازل ہو رہا تھا کہ کوئی اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آیا تھا، اور رسول کے سامنے بڑی تعداد کفار کی تھی، اور ان کو توحید سکھائی جا رہی تھی، ان کو معاذ سکھایا جا رہا تھا، ان کو نبوت سکھائی جا رہی تھی۔ تو اس وقت یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں کیا، لیکن جب اسلامی معاشرہ وجود میں آ گیا، اب وہ لوگ کہ جنہوں نے دعویٰ اسلام کر لیا، اللہ نے ان کے دعویٰ اسلام کو قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دل سے ہے یا دل سے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ اعلان تو کر دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں
کہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں یوم آخرت میں، وہ مومن تھوڑی، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر کیا ہے کہ عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا اے صحابہ نے ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے آپ کو صاحب ایمان کریں، اللہ نے مان لیا۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، خطاب کیا ان امور میں کہ جن کی انجام دہی مومنوں کو کرنا تھی، یا مومنوں کی ذمہ داری تھی، تو کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ کوئی پیغام اللہ کو اہل کتاب کو پہنچانا ہے تو یا اہل الکتاب کہہ دیا، کوئی پیغام کافروں کو پہنچانا ہے تو براہ راست تو کافر کو قابل تخاطب سمجھا نہیں، رسول سے کہہ دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اے کافر ایسی چیز ہے۔ تو کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہا، کبھی یا اہل الکتاب کہا، کبھی کوئی ایسی بات کہنا ہے کہ جس میں صاحب ایمان ہونا یا نہ ہونا ملحوظ خاطر نہیں رکھنا ہے، تو کیا کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کوئی بھی ہو۔ تو اس اعتبار سے قرآن کا طرز تخاطب بڑا حکیمانہ ہے، اور اس حکیمانہ صفت کو دیکھ کے ہمیں بھی یہ مان لینا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کوئی حکم خاص طور سے رسول کو یا نبی کو مخاطب کر کے دے تو اس کا مطلب یہ کام صرف رسول یا نبی کے ہی کرنے کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یعنی کار نبوت ہے۔ تو کار نبوت ہے جہاد، یہ بات نقطہ یاد رکھیے گا، جہاد نبی کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے نبی کی نصرت کرنا۔ فیصلہ رسول کرے گا، فیصلہ نبی کرے گا، جہاد کا اقدام نبی کرے گا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ رسول کا ساتھ دیں، رسول کی مدد کریں، رسول کی نصرت کریں، رسول کے ہم رکاب ہو جائیں۔ تو یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ اچھا، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کرو، کس سے؟ کافروں سے اور منافقوں۔ ایک لفظ ایک مرتبہ امر کا صیغہ ہے جاہد، جاہد الکفار والمنافقین، وہ جاہد وہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ نہیں، آپ واحد پر آ جائیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کیجئے، کافروں سے بھی منافقوں سے بھی، اور ان کے اوپر سختی بھی کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی بھی کریں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور اس کے بعد کہا کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ کس کی؟ کافروں کی اور منافقوں کی، دونوں کی ایک بات کی جا رہی ہے، دونوں کی سطح حکم بھی ایک مرتبہ دیا جا رہا ہے، صیغہ امر ایک استعمال ہو رہا ہے، جاہد الکفار و جاہد المنافقین نہیں کہا جا رہا ہے، جاہد الکفار ایک مقام ایک انداز پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب اللہ حکم دے رہا ہے، اور کس کو دے رہا ہے؟ رسول کو دے رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ کافر میں اور منافق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کسی کو کافر کہا جا رہا ہے، کسی کو منافق کہا جا رہا ہے، یعنی کافروں کا نام الگ لیا جا رہا ہے، منافق کا الگ لیا جا رہا ہے۔ کافر انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، نہ ماننے والا، یعنی جو شخص ظاہر بظاہر پیغام خداوندی کو قبول کرنے سے انکار کر دے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھتا، صاف کا میں نہیں مانتا، وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر کافر ہی ہوتا ہے، صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کفر کو اسلام کے اقرار میں چھپاتا ہے، دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ کافر دل کی حیثیت کو ظاہر کر دیتا ہے، پہلے نہیں مانتا، منافق ہی نہیں کہتا میں نہیں مانتا، میں نے مان لیا، لیکن دل سے نہیں مانا، یا یہ کہیں کہ حقیقت میں نہیں مانا۔ تو کافر ایک کیفیت ظاہری ہے، صاف صاف کہہ رہے نہیں مانتا،
سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، لیکن وہ شخص جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو رسول کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہے، تو اس کو کون کہے گا کہ بھائی یہ کافر ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے جو دلوں کا بھید جانتا ہے، ہم تو دل کا بھید نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے کوئی کلمہ پڑھے ہم اس کو مسلمان مان لیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ دل سے پڑھا کہ زبان سے پڑھا، باطن کی تو ہمیں نہیں معلوم، باطن کی خبر ہمیں نہیں ہوتا، اللہ کو ہے۔ تو اللہ کسی کو منافق کہہ سکتا ہے، ہم تو سب کو مومن سمجھتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں مومن ہوگا، ہمیں کیا معلوم کہ کافر ہے کہ نہیں، منافق ہے کہ نہیں، ابھی تو اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے۔ اب اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ منافق سے جنگ کرو، منافق سے جہاد کرو، اور کیسے کہہ رہا ہے؟ جیسے کافر سے کر رہا ہے۔ اب یہاں پر کئی نتائج نکلتے ہیں، ہم باری باری ان کا تذکرہ کریں گے، کچھ کا آج کی تقریر میں، کچھ کا اگلی نشستوں میں۔ دیکھیے، جب جہاد کا حکم رسول کو دیا جا رہا ہے تو دو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جاہد الکفار والمنافقین، کافر سے جہاد کرو اور منافق سے جہاد کرو، کافر سے، منافق سے۔ تو کیا اس اعتبار سے جہاد کی دو صورتیں نہیں ہو گئیں؟ جہاد تو بہرحال جہاد ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جاہد کا حکم دیا گیا ہے، ایک مرتبہ کہا گیا جاہد، کافر اور منافق دونوں کو لے لیا اس نے۔ تو بحیثیت اہمیت، بحیثیت مقصد اور ہدف تو کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جہاد کافر سے کیا جائے چاہے منافق سے کیا جائے، لیکن فرق کہاں ہے کہ کافر جو ہے وہ تو کھلا ہوا ہے سامنے، ہر مسلمان کافر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی بعد رسول کتنے بادشاہوں نے، مسلمان شہنشاہوں نے، خلفاء نے جہاد کیے، کس سے کیے؟ کافر سے، منافق سے تو کسی نے نہیں کیا۔ تو کافر سے جہاد کرنا تو آسان تھا، سامنے نظر آیا کہ وہ کافر ہے۔ منافق ہے کیفیت باطنی، اب کیفیت باطنی یا اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، مگر مشکل کیا ہے کہ اگر منافق ایک دفعہ تلوار لے کے رسول کے سامنے آ جائے تو کیا وہ منافق رہے گا؟ اس کے اوپر اطلاق لفظ منافق نہیں رہے گا، کیونکہ کلمہ پڑھے، اسلام کی حقانیت کا زبان سے اقرار کرے اور رسول کو تلوار سے قتل کرنے آ جائے تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق تھا، یعنی اس کا کفر کھل جائے گا، منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ جب منافقت کا پردہ چاک ہوگا تو وہ کافر کہلائے گا، اصل چیز جو ہے وہ اندر سے نکل آئے گی۔ اب کوئی اس کو منافق نہیں کہے گا، سب اس کو کافر کہیں گے، رسول سے لڑنے والے کو کوئی منافق نہیں کہے گا، کافر ہی کہلائے گا وہ۔ تو منافق اگر تلوار لے کے رسول کے مقابلے پر آئے گا تو کافر ہی ہو جائے گا، یعنی رسول بہرحال کافر سے جہاد کریں گے، منافق سے تو نہیں کر پائیں گے۔ منافق سے جہاد کریں گے تو منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور منافق بحیثیت منافق جہاد کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ منافق سے بحیثیت منافق رسول جہاد کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب آگے بات، یعنی ہدف کے اعتبار سے، افادیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے بعد کہ بنیادی حیثیت سے وہ جہاد جو کافر کے خلاف کیا جائے اور وہ جہاد جو منافق کے خلاف کیا جائے ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ کافر سے جہاد اس لیے آسان ہے کہ جس بنیاد پر ہم اس کے خلاف قتال کر رہے ہیں وہ بنیاد چھپی ہوئی نہیں ہے، اور منافق کے خلاف ہم جو قتال کر رہے ہیں، جو تلوار کھینچ رہے ہیں، وہ اس کی کیفیت کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں جو ظاہر نہیں ہے، وہ اسلام کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاد کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کافر سے جہاد، ایک منافق سے جہاد، دونوں کار نبوت ہیں۔ مزید بحث ابھی ہم آگے چل کے کریں گے، ابھی آپ یہیں پر ٹھہریں۔
یہ بتائیے کہ وہ جہاد جو رسول کافر سے کر رہے ہیں اور اہل ایمان رسول کے ہم رکاب ہو کے رسول کی نصرت کر رہے ہیں اور اس جہاد میں شریک ہیں، اور ایک مرتبہ رسول وہ جہاد کر رہے ہیں جو منافق سے کیا جاتا ہے. منافق چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ قرآن بلند کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اب بتائیں کہ اگر رسول حکم دیں کہ ان کے سر اڑا دو اور وہ کلمہ لا الہ پڑھ کے پناہ مانگیں تو مومن کیا کریں گے؟ پلٹ کے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ ان کو مارنے کا حکم دے تو ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے خلاف کون جہاد کرے گا؟ جس کا ایمان اتنا پختہ ہو، اتنا پختہ ہو، اتنا پختہ ہو کہ رسول نے کہہ دیا کہ یہ واجب القتل ہے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے. دیکھیے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول سے گواہ مانگتے ہیں، آپ نے ذو شہادتین کا ذکر سنا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رسول نے کہا ہے تو حق ہے. تو اس جہاد میں شامل ہونا کہ جس میں بظاہر ہم کلمہ گویوں کو مار رہے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، تو ہمیں رسول کے کہنے پر اتنا یقین ہے کہ اس کی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے، رسول کی بات پر یقین کریں گے. تو یہ ایمان کی ایک اعلیٰ منزل بن جاتی ہے کہ وہ مجاہدین ہمارے سامنے آئیں کہ جنہوں نے منافق سے جنگ کی ہو، تو وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مجاہدین ہوں گے، اور وہ مجاہدین جنہوں نے کفار سے جنگ کی ہو، ظاہر ہے ان کا مقام و مرتبہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کی کسی قسم کی نقص کی بات نہیں کی جا رہی، صرف موازنے کے طور پر کہ ایمان کا کمال چاہیے ہے منافق سے جہاد کرنے کے لیے. جب تک کہ ایمان اپنے کمال پر نہ پہنچ جائے منافق سے جہاد کی منزل نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے اہل بیت کے منافق سے جہاد، یا آپ لفظ منافق اگر آپ کو برا لگے تو نہ استعمال کریں، کلمہ گویوں سے جہاد کہہ دیں. کسی نے کیا؟ اچھا اب آئیے آگے. رسول نے پوری زندگی منافق سے جہاد نہیں کیا، حکم دے رہا ہے اللہ، اور ہم نے ابھی یہ بھی بتایا کہ رسول کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ منافق سے جہاد کریں. منافق رسول کے مقابلے پائے گا کافر ثابت ہو جائے گا، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، یعنی رسول کے اوپر تلوار کھینچ کے رسول کا کلمہ تو نہیں پڑے گا نا. تو اب ایسی صورت میں اللہ ہے حکم دینے والا، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ رسول جو ہے اس کا وہ منافق سے جہاد نہیں کر سکتا؟ ایسی بات کا حکم دے رہا ہے جو رسول کر نہیں سکتا. کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر رسول کر سکتا ہوتا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ وہ منافق سے جہاد کریں، تو حکم خدا کو کیا وہ ٹال سکتے ہیں؟ ٹال ہی نہیں سکتے. یعنی اگر حضور جہاد کر سکتے منافق سے تو کرتے ضرور، اور نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے حکم کیوں دے دیا؟ اب یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہم آپ کو روک رہے ہیں، اس پر آپ غور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو یا ایھا نبی کہہ کے ایک حکم دے، یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کافر سے اور منافق سے، اور ان پر سختی بھی کریں. ہمیں دونوں باتیں رسول نے نہیں کی. رسول ہمیشہ منافقوں کی تالیف قلب کرتے رہے، نمونہ اخلاق تھے، خلق عظیم پر تھے. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ لوگ اٹھ کے تمہارے پاس سے چلے جاتے، کبھی بیٹھتے ہی نہیں. تو یہ رسول کا اخلاق تھا کہ منافق بھی رسول کے پاس بیٹھتا تھا اور رسول اس کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے. تو سختی بھی نہیں کی اور تلوار بھی نہیں اٹھائی، جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے. اب اللہ بھی جانتا تھا اور رسول بھی جانتا تھا کہ یہ کار نبوت تو ہے، لیکن
اس کی انجام دہی کی صورت کیا ہوگی، یہ کیسے واقع ہوگا، کب واقع ہوگا؟ اگر ہم ایک مرتبہ ذہن میں یہ تصور نہ رکھیں کہ پروردگار عالم نے تحفظ قرآن کی ذمہ داری لے کے، تحفظ پیغام نبوت ختمی مرتبت کی ذمہ داری لے کے عملاً کوئی اقدام نہیں کیا، عملی تطبیق کے لیے انتخاب افراد کا نہیں کیا، تو یہ کار نبوت کبھی انجام پا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم اسی آیت سے ایک دفعہ پھر گفتگو کو شروع کریں گے، اور جہاں تک بیان کر چکے ہیں اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کر کے، اور پھر ہم اپنے مقصد پر آئیں گے، یعنی اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور موضوع آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کربلا اور قرآن۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کربلا کی طرف بڑھ تو رہے ہیں، لیکن ہمارا سہارا جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارا استدلال جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو ہم قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے انشاءاللہ کربلا تک پہنچیں گے، اور کار اقدام آقا و مولا حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے اس کو وہی کار الہیہ اور کار نبویہ کے طور پر سمجھنے کا جواز پیش کر دیں گے۔ سمجھنا، آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں جواز پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں، لیکن جواز پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور آج کی حد تک ہمیں اجازت دیں، فی امان اللہ۔